أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. یہود کی خرابیوں کا ذکر. وقالوا قلوبنا غلف، یہود نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. غلف اغلف کی جمع ہے. اغلف پردے میں ہے، غلاف میں ہے. مطلب ان کو جب دعوت دی جاتی تھی، ان سے جب بات کی جاتی تھی تو یہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی باتوں کا کوئی اثر ہم پر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارے دل غلاف میں. وقالو، اور کہنے لگے، قلوبنا، دل ہمارے، غلف، غلاف میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے دل غلاف میں نہیں ہے. بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. لعنت کا لفظ جب قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے رحمت سے دوری، رحمت خداوندی سے دوری. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. دل تو صاف ہے نہیں، ماننے کے لیے تیار ہے نہیں. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں. قلیلا نکرہ، ما نکرہ. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے وہ ایمان لاتے ہیں. ایک اور خرابی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جس وقت آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے. قرآن کریم، کتاب سے مراد کتاب جب ان کے پاس پہنچی، مصدق لما معہم، مصدق تصدیق کرتی ہے. مصدق وہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے. مطلب قرآن کریم ان کے مخالف نہیں ہے، ان کے لیے مصدق ہے، ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. لیکن اچھا، اب یہ دیکھیں، اس کو سمجھیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. اب بیچ میں الگ بات ہے. کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا. آگے دیکھیں اسی آیت میں کفروا بہ آ رہے. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت میں کفروا بہ کا لفظ ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اصل میں یوں ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جس وقت آئی ان کے پاس کتاب، قرآن کریم، اللہ تعالی کی طرف سے، مصدق، مصدق ہے ان کی کتابوں کے لیے، کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا. اب یہ بیچ میں ایک زائد بات ہے. کہتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے اس کتاب کے آنے سے پہلے. یستفتحون کے دو معنی ہیں. استفتح، یستفتح، استفتاحا کے معنی ظاہر کرنا. یستفتحون، ظاہر کرتے تھے نبی کے آنے کو کافروں پر،
کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اور اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا، تو یہود کی ایک عادت تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دن قریب پہنچے تو ان کی ایک عادت تھی کہ یہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یہود نہیں مسلمان جا کر کے استقبال کرتے تھے، پہلے سے وہاں کھڑے ہوتے تھے کہ یہ دن آنے والے، چونکہ رابطہ تو تھا نا انصاری مدینہ اور کہ نکل چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں جیسے ہوتا ہے عام طور پر، تو وہ لوگ نکل کے صبح ثنیۃ الوداع کے پہاڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شام تک انتظار کر کے جب آپ نظر نہیں آئے واپس لوٹے تو کہیں یہود اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے فوراً پہچان لیے اور فوراً آواز لگائی کہ بھائی جس آدمی کو تم تلاش کر رہے تھے وہ آ چکے ہیں۔ یہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ، ظاہر کرتے تھے، یہ معنی بھی ہے ایک۔ دوسرا معنی يَسْتَفْتِحُونَ، فتح مانگتے تھے، جب مقابلے ہوتے تھے کفار کے ساتھ تو کہتے تھے صبر کرو، ابھی نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، ان کے ساتھ۔ یہ سب دونوں صحیح، دونوں صحیح، فتح مانگتے تھے۔ ایک معنی اور بھی ہے یستفتحون، استفتح یستفتح، مطلب نبی آخر الزمان کے واسطے سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ وہ جو آپ کا جلیل القدر نبی آنے والا ہے، نبی آخر الزمان، یہ بھی آپ کو تفسیر میں ملے گا۔ یستفتحون، استفتح یستفتح افتتاح، یفتحون کے معنی میں کھولتے تھے، یا یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر۔ فلما جاءہم، پس جس وقت وہ شخصیت ان کے پاس آ گئی، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچانا، کفروا بھی انکار کر دیا، ولعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالی کی لعنت ہو کافروں پر۔ یہ ایک اور خرابی، یعنی نبی آخر الزمان کی آمد کے منتظر تھے، ساری علامات کو جانتے تھے، لیکن انکار کیے۔ بئسا، اللہ تعالیٰ اسی کا وہ دے رہے، بئسا بری ہے، ما وہ چیز، بئسا بری ہے، کیا چیز؟ ما وہ چیز، اشتروا بہ انفسہم، جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا اپنی جانوں کو، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو۔ دیکھیں اشترا کا لفظ جو عربی میں ہے یہ ازداد میں سے، ازداد کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ضد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ضد میں استعمال ہوتے ہیں۔ باع، خرید و فروخت کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، باع بیع، اور اشترا خریدنا، تو یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظن ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ظنون یقین کے معنی میں لیا تھا، تو ظن کے معنی ہے گمان، لیکن کبھی کبھی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے الفاظ ازداد کہلاتے ہیں، ضد ہوتی ہے نا، ضد ایک دوسرے کی، تو یہاں پر دیکھیں بئس بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچا، اشترو کیا لکھا ہے دیکھیں، حالانکہ اشترو کے معنی خریدنے کے آتے ہیں، اصل حقیقی معنی ہے خریدنا، مجازی معنی ہے بیچنا، لے سکتے ہیں ضرورت پڑ گئی تو لے سکتے ہیں۔ اشترو جس کے بدلے انہوں نے بیچا، انفسہم اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو جس چیز کے بدلے میں بیچا وہ چیز بری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کرنا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے، بما انزل اللہ کے ساتھ کفر کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ کیا اتارا ہے؟ قرآن، اس کے ساتھ کفر کرنا،
یعنی قرآن کریم کا انکار کرنا کیوں؟ یہ قرآن کریم کا انکار کیوں کیا، کفر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے، بغین، لأجل البغی، حسد کی وجہ سے، ضد اور حسد کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا سب ہر چیز کے بارے میں، اور ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرمائے. بغین کا لفظ استعمال فرما رہے. بغین کے کیا معنی؟ ضد اور حسد کی وجہ سے. ضد اور حسد کیوں کی؟ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل، بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر آئے، یعقوب علیہ السلام سے سلسلہ چلا آخر تک، یہ سارے کے سارے کن سے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئے، بس یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوئی. کہنے لگے ہم نہیں مانتے. یہ نبوت کا سلسلہ کٹا کیوں بنو اسحاق سے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے، کہتے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اتارے اپنے فضل میں سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. اللہ کے فضل سے مراد یہاں پر ہے وحی. فضل سے کیا مراد ہے؟ وحی. اللہ تعالیٰ وحی اتارے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. اس میں تو کوئی خاندانی وہ نہیں ہے کہ یہ خاندانی کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ بس یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی کہاں چلتا ہے، کبھی کہاں چلتا ہے، کبھی کس کو اٹھا لیتے، کبھی کفر کے گھرانوں میں سے کسی کو اٹھا کے دین کا کام لے لیتے ہیں. ہوتا ہے بڑا عجیب. یہ تو آپ دنیا کی تاریخ کو دیکھیں، اللہ اپنی قدرت کو بڑے عجیب انداز میں دکھاتے ہیں. لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی کہاں؟ فرعون کے گھر میں پلے، لیکن وہ نبی بنے، اور ایسے اللہ کے خاص بندے ہیں کہ تربیت کہاں ہوئی. یہ اللہ کی، اس پہ بھی انسان کو یہ عبرت کی نگاہ سے تو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو، کہ انسان بطور عبرت ان چیزوں کو لے کہ دیکھیں سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں. انسان یہ کبھی یہ خیال لاتے میں بڑے خاندان کا آدمی ہوں، میرے بڑے فلاں تھے، میں فلاں ہوں، یہ چیزیں نہیں چلتی. انبیاء کے گھروں میں دیکھو، بعض اولاد کافر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر ہے، بیوی کافرہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے. یہ اللہ دکھاتے ہیں. فرمایا ان ينزل اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اتارے اپنے فضل میں سے، وحی میں سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب، پس پھرے غضب پر غضب لے کر. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. مہین، رسوا کن. آگے ایک اور مسئلہ، ان کو کہا گیا کہ بھائی تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے کہ ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کا کیا مطلب؟ قرآن کریم، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، تم مانتے ہو، کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جو تمہاری کتاب ہے، نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، جو کچھ ہم پر اترا ہے اس کو تو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، باقی کسی چیز کو مت ماننا. سمجھ رہے ہیں؟ بما انزل اللہ بما انزل علینا، جو کچھ ہم پر اتارا گیا اس کو مانو، اس کے علاوہ کو مت مانو. اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 جوابات دیے. ایک ہے تحقیقی جواب، اور 3 ہے الزامی جواب. تحقیقی جواب کا مطلب یہ ہے کہ پوری تحقیق کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے. الزامی جواب کا مطلب یہ سامنے والوں کو خاموش کراؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تحقیقی جواب یہ دیا کہ بھائی خدا کے بندو، یہ کتاب جس کے ماننے کا تم سے مطالبہ کیا جا رہی ہے تو تمہاری کتاب کے لیے مصدق ہے.
یہ تو تمہاری کتاب کی کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ تمہاری کتاب کے لیے کیا ہے؟ مصدق ہے۔ قرآن کریم تو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، مخالفت تو نہیں کرتا۔ چلو اگر مخالفت کی ہو کہ تورات غلط کتاب ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ ختم ہے، یہ بات تو سمجھ، یہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے اور تمہارے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے، تو مصدق کا انکار تو خود تم اپنی کتابوں کا انکار کرتے ہو۔ ایک الزامی جواب 3 دیے۔ نمبر 1، تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے جو ہم پر کتاب اتری ہے اس کو مانتے، باقی کو نہیں مانتے، اور اس ہمارے انبیاء نے ہمیں یہ بتایا، ہمارے بڑوں نے یہ بتایا۔ یہ بتاؤ کہ جن انبیاء کی تم باتیں کرتے ہو، چلو نبی آخر الزمان تو بنو اسماعیل سے آ گئے، بنو اسحاق سے نہیں، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے بنو اسحاق میں کتنے پیغمبر آئے، تم نے کیوں قتل کیا ان کو؟ وہ تو بنو اسحاق سے تھے، سمجھ رہے بات کو؟ ان انبیاء کو کیوں شہید کیا تم نے؟ نمبر 2، تم تورات کی بات کرتے ہو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے جب کوہ طور پہ گئے تھے، یہ بتاؤ تم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کیوں کی تھی پیچھے؟ کتاب کو تم نے ٹھکرایا، مسترد کیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ نمبر 3، تم کہتے ہو چلو وہ تو کتاب لانے سے پہلے ہم نے اس سے غلطی ہو گئی تھی، یہ بتاؤ کتاب جب تمہارے پاس آئی اور تم نے اس کو نہیں مانا، یہ بتاؤ تمہارے بڑوں پر کوہ طور کو کیوں اٹھایا گیا تھا؟ سمجھ رہے بات کو؟ پیچھے پڑا تھا آپ نے نا، کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے سروں پہ اٹھایا تھا، تو یہ بتاؤ کوہ طور تمہارے سروں پر کیوں اٹھایا گیا تھا؟ کتاب نہ ماننے کی وجہ سے نا۔ یہ 3 الزامی جواب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا آمنو، ایمان لاؤ، کس چیز پر؟ بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ کیا اتاری ہے؟ قرآن۔ قالو، یہودی کہنے لگے، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، اس چیز پر جو اتاری گئی ہے ہم پر بس، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی باقی ہماری کتاب کے علاوہ کہتے ہیں جو ہم پر کتاب اتری ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ پہلا تحقیقی جواب، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن کریم حق ہے، حق ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ الزامی جوابات، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ نمبر 2، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو کیوں معبود بنایا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم، تم نے بنایا بچڑے کو معبود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ نمبر 3، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، طور پہاڑ کو، خُذُوا، لو، ما آتیناکم، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، اس کو تھامو، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، قالوا، کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور عملاً کیا کیے بعد میں؟ عصینا، نافرمانی کی، ہم نے نافرمانی کی عمل سے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں حب العجل، مضاف محذوف ہے، وَأُشْرِبُوا، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، کہہ دیجئے، بئسا، بری ہے، وہ چیز،
بریکٹ میں لکھ کے، بری ہے وہ چیز ما یأمرکم بہ ایمانکم، جس کے بارے میں تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. بئس بری ہے وہ چیز ما یأمرکم بہ ایمانکم، جس کے بارے میں تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. ان کا ایمان کیا حکم دیتا ہے؟ کفر کرنا. ما انزل اللہ کو مت مانو، باقی چیزوں کو مت مانو. اگر یہی تمہارا ایمان ہے تو یہ تو بہت بری چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرما رہے، کہتے ایک یہودیوں کی ایک عجیب، دیکھیں یہود جو ہے نا، یہ اصل میں تو کتابوں کو ماننے والی قوم ہے نا، انبیاء علیہم السلام کو ماننے والے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے. لیکن دنیا سے ان کو ایسی محبت ہے کہ مشرک دیکھیں، مشرک آدمی اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا. یہودی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کہتے ہیں عجیب چیز ہے کہ ان کو دنیا سے محبت مشرکین کے مقابلے میں زیادہ ہے. موت سے ان کو نفرت ہے اور دنیا سے ان کو یعنی اتنی محبت مشرکین کو بھی دنیا سے نہیں ہے جتنا ان کو ہے، اور موت سے اتنی ان کو نفرت ہے. حالانکہ حقیقت میں تو تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، لیکن مشرکین کے مقابلے میں ان کی محبت زیادہ ہے. اس کا قل کہہ دیجئے ان کانت، اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ تعالی کے ہاں، خالصتاً خالص، کہتے تھے بس آخرت ہمارے لیے. لن يدخل الجنت، آگے آ رہا ہے، قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے. اور عیسائی کہتے تھے عیسائی جائیں گے. یہ تو کہتے ہیں عند اللہ خالصتاً من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو. اگر آخرت تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو. محبوب مطلب حبیب تو محبوب چیز کی تمنا کرتا ہے نا، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی خواہش رکھتا ہے، تمنا. فتمنوا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. ولن يتمنوه، اور ہرگز یہ لوگ اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی. کیوں؟ وجہ بما قدمت ایدیہم، بسبب جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. یعنی ہر دور میں آپ دیکھیں، ابھی آگے ایک واقعہ آ رہا ہے، ہر دور میں یہ یہودی ہے نا، ان کی زندگی سازشوں میں گزر گئی. موسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے احسانات ہیں ان پر، فرعون کی غلامی سے نجات دینا، پھر اس کے بعد یہ اتنے انعامات اللہ نے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جتنا پریشان کیا انہوں نے، لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، ایذا، تکلیف. ایذا کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے نا کہ حرکتیں ایسی کرتے تھے، ہر کام کا الٹا جواب دینا، ہر کام کو غلط انداز میں مسترد کرنا، یہ ان کی عادت تھی. تو کہتے ہیں ولن يتمنوه، ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب جو آگے بھیجا ان کے ہاتھ میں. ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو جانتا ہے، چھپے ہوئے نہیں اللہ سے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، فرمایا ضرور، بالضرور، لام تاکید کا ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، ضرور بالضرور آپ ان کو پائیں گے. احرص الناس، لوگوں میں زیادہ حریص، لالچی، علی حیات، زندگی پر.
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ، مشرکین سے بھی زیادہ، یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک ایک بندہ ان میں سے یہ چاہتا ہے، لو یعمر، یہ کہ عمر دی جائے اس کو، الف سنۃ، 1000 سال، بس عمر لمبی ہو، سازش کرتا رہے، سمجھ رہے؟ وما هو بمزحزحه من العذاب، اور یہ عمر دی بھی جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ عمر ساری ہم دے دیں ان کو، وما هو، نہیں ہے وہ اس کو بچانے والا عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ وہ عمر دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور مسئلہ، ان کا ایک بڑا عالم تھا مدینہ منورہ میں، بڑے بڑے علماء، یہود میں علماء بڑے بڑے ہوتے تھے، یہ بڑی عجیب چیز تھی، ہر دور میں مختلف جگہوں میں، شام میں، ان علاقوں میں بڑے بڑے ان کے پیر تھے اور بڑے بڑے ان کے علماء تھے، رہبان اور احبار، دو الفاظ قرآن نے استعمال کیا، رہبان ان کے پیر بڑے بڑے، بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور احبار ان کے بڑے بڑے، حبر ان کے بڑے عالم کو کہتے ہیں، عالم، علماء۔ تو مدینہ منورہ میں بھی ان کے علماء تھے، اور ان میں بھی مطلب قرآن کا جیسے حفظ کا رواج ہے اتنا نہیں تھا، لیکن ان میں بھی تورات کے بعد حافظ ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام مدینہ منورہ میں تھا، بہت بڑا عالم تھا، مسلمان ہو گیا۔ اور ایک تھا عبداللہ بن سوریہ، یہ فدق کے مقام پہ رہتا تھا، آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ اس کی خراب تھی۔ یہ وفد لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا، ملاقات کی، کہنے لگے مجھے کچھ سوال کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا نام ہے اس کا، 3 سوالات کیے اس نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک سوال تو کیا مرد عورت کے متعلق، دوسرا جنت کی پہلی غذا کے متعلق، نہیں وہ تیسرے نمبر پہ، نہیں بہرحال یہ کچھ سوالات تھے، میں دیتے۔ ایک سوال یہ کیا کہ اچھا، پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ ہماری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے متعلق کوئی خاص بات لکھی ہے؟ آپ جب سو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے خواب کے متعلق خاص قسم کی کوئی بات لکھی ہے، کیا ہے وہ؟ آپ اپنی خواب کی حقیقت بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، بھائی میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا، یعنی بظاہر میری آنکھیں بند ہو جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں لیکن دل میرا کیا ہوتا ہے؟ جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ ماں کی پیٹ میں، رحم مادر میں، بچہ دانی میں بچہ جب ہوتا ہے تو یہ کبھی ماں کی شکل اختیار کر لے، باپ کی شکل ہے، اس میں کیا رحم کی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں مرد کا جو مادہ منویہ ہے نا وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور عورت کا جو ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اب جس کا مادہ منویہ غالب ہو جاتا ہے بچہ اس پر چلا جاتا ہے۔ کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ میرے جوابات سے آپ مطمئن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہنے لگے اچھا ایک سوال اور ہے، ایک سوال اور ہے۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو۔ کہتے یہ بتاؤ کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی پہلی غذا کیا ہوگی، سب سے پہلے کیا چیز ان کو کھلائی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا زائد حصہ،
اور دوسرے نمبر پر بیل کا گوشت جو جنت کے اطراف میں چریں گے ان کا گوشت۔ کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھائی کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ جب یہ سارے جوابات ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہیں، تو آپ کو ماننا چاہیے۔ کہنے لگے ہم مانتے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے؟ یہ دیکھیں، وحی جو آدمی مانتا ہے نا وہ مان جاتا ہے۔ وہ ایک بات پوچھ کر کے پھر بیٹھ تھوڑا سا سوچتا ہے کہ میں سوچتا ہوں پھر میں جواب دوں گا۔ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام۔ کہنے لگے نہیں، جبریل علیہ السلام سے تو ہماری بالکل نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی بھائی؟ اس لیے کہ ایک تو یہ جتنے قوموں پر عذاب آئے نا، ان کا بڑا عمل دخل ہے اس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن گزرا ہے بخت نصر۔ بخت نصر یہ گزرا ہے، بابل میں ایک بادشاہ تھا بڑا ایسا، یہود کو ایسا مارا اس نے کہا کہ کہنے لگے اصل میں ہمارے انبیاء نے ہمیں بتایا تھا کہ بابل میں ایک آدمی ہوگا اور یہ بڑا ہوگا اور پھر یہود کو قتل کرے گا، اور یہ وہ ساری ہمارے بڑوں نے علامات معلوم کی، تلاش شروع ہو گئی، چلتے اور وہ بچہ ہوگا اور اس عمر یہ کام کرے گا، وہ ساری علامات ہم نے بابل میں جا کے ایک بچے میں دیکھ لی، وہی کام کرتا تھا، وہی نام تھا، سب کچھ۔ ہمارے لوگ جب قتل کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام آڑے آ گئے، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیوں قتل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ تمہارا قاتل ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اگر تمہارے بڑوں نے ہمیں بتایا اور یہی تمہارا قاتل لکھا ہے تو تم پھر تو قتل نہیں کر سکتے اس کو، اور اگر یہ تمہارا قاتل نہیں ہے تم بے گناہ نفس کو کیسے قتل کرتے ہو؟ بس وہ ہماری نظروں سے انہوں نے اوجھل کر دیا، اس کے بعد پھر بس وہ بڑے ہو گئے اور انہوں نے ہمارا قتل عام کیا، اس لیے اب ان سے ہماری نہیں بنتی۔ اور تیسری بات یہ ہے جبریل علیہ السلام کا تو اور کوئی کام نہیں ہے، یہ آ کر کے آپ کے پاس ہماری چغلیاں کھاتا ہے۔ یہ دیکھیں ایسی ڈیٹ قوم، یہ علماء ہے، یہ ہے ان کے عالم جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا پتہ ہے، ایک ایک نشانی کا پتہ ہے۔ تورات کا حافظ تھا، سوریہ سواد کے ساتھ، فدق کے مقام پہ رہتا تھا، نہیں مدینہ منورہ میں، ایک فدق وہاں یہودی بہت زیادہ تھے، ایک خیبر کے مقام پہ بہت زیادہ تھے، یہ فدق میں رہتا تھا، اور ان کو باقاعدہ یہود نے وفد کے ساتھ بھیجا۔ تو کہنے لگے یہ تو اس کا تو کوئی اور کام نہیں، تو ہماری چغلیاں کھاتا رہتا ہے، کبھی کیا بات بتاتا ہے آپ کو کیا، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ نہیں، عبداللہ بن سلام ہوئے تھے۔ قل آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص ہو دشمن حضرت جبریل علیہ السلام کا، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، پس بے شک انہوں نے اتارا ہے اس قرآن کریم کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ جبریل علیہ السلام کو کوئی شوق نہیں ہے خدا نے کا، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جب اللہ کی طرف سے آرڈر ملتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ فإنه، پس انہوں نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو قرآن کے سامنے ہیں، پہلے سے موجود ہے، وہدن، اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص ہے دشمن اللہ تعالی کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ در حقیقت کس کے دشمن ہے؟ اللہ کے دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف آیتیں صاف صاف، بینات، واضح، وما یکفر بها الا الفاسقون،
اور انکار نہیں کرتے ان نشانیوں کا، ان آیات کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان. جو اللہ کے نافرمان ہے، فاسق ہے، وہی نہیں مانتے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ان یہود سے جتنے بھی وعدے لیے گئے، کئی وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے، تورات میں لیے تھے، مختلف بعد میں لیے گئے، ہر وعدے کو انہوں نے تو مطلب عہد شکن قوم ہے، وعدوں کو توڑنے والی، یہ مشہور ہے ان کے ساتھ. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے وعدے کیے تھے، سب توڑے یکے بعد دیگر. یہود کے خمیر میں اور دوسرے نمبر پر نصارہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دوست کبھی نہ بناؤ، اس لیے کہ ان کی فطرت ہے یہ اپنے مفاد کو سوچتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کبھی تمہارے لیے مخلص نہیں بن سکتے. ہم دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ سے، دیکھیں تاریخ تو ہر آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن کبھی حالات بتاتے ہیں. حالات سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور ہوتے، کھانے کے اور ہوتے ہیں. ہمارے مسلمان اتنے دیکھیں اللہ نے بات کر دی نا، شاید میں بڑا سمجھدار ہو جاؤں، لیکن اللہ سے میری بات زیادہ مؤثر تو نہیں ہو سکتی نا. اللہ نے جب کہہ دیا، وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کے مزاج کو، سوچ کو جانتے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا بات ختم ہو گئی. لیکن ہم کہتے نہیں وہ بہت بااخلاق قوم ہے، اخلاقی قوم ہے، اس لیے کہ وہ جب ملتے ہیں تو وہ دانت نکال کے ہنستے ہیں ہمارے سامنے، بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، بڑے اس سے ملتے ہیں، بس وہ مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. اب انجام دیکھو، مسلمان کتنا بھی گیا گزرا وہ مسلمان ہے. مسلمان ہے. اگر مسلمان ہو، منافق نہ ہو، کتنا بھی گناہگار دیکھو گناہگار، لیکن ہے مسلمان وہ. لیکن یہ جتنے بھی اچھے ہو جائیں، لیکن ہے بڑے خود غرض لوگ. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں کویت میں تھا تو وہ ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ کام کرتا تھا. تو وہ بوڑھی، وہ اس زمانے میں وہ عراق کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد پھر امریکہ نے آ کے اپنے اڈے بنائے سارے وہاں. تو کہتے ہیں وہ اوپر آسمان کی طرف بوڑھی عورت دیکھتی تھی، بالکل بوڑھی خاتون، کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتی تھی بالکل، الحمدللہ امریکہ فی، الحمدللہ امریکہ فی، اللہ کا شکر ہے امریکہ موجود ہے ہمارے پاس. ہاں مسلمان، کویت والی بوڑھی خاتون تھی، الحمدللہ امریکہ فی. بہرحال یہ ہے نا، یہ ان کا مزاج، اس قوم کا مزاج ہے وہ اللہ کے وعدوں کو توڑنا. انبیاء کے ساتھ انہوں نے دیکھیں، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا، جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا، عہدن کوئی بھی وعدہ، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، نبذہ کے معنی پھینک دیا اس وعدے کو ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ان میں ایمان نہیں لاتے. کبھی کبھی گنتی کے یہودی چند لوگ اکے دکے مسلمان ہو گئے نہیں. ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جس وقت آئے ان کے پاس رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہیں ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہے. نبی آخر الزمان نے آ کے ہمیں بتایا، قرآن نے بتایا کہ دیکھو بھائی تورات اللہ کی ایک کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبروں کے بارے میں بتایا. کہتے ہیں نبذا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی تھی کتاب، اہل کتاب نے، یہود نے پس پش ڈال دیا. کتاب اللہ، کس چیز کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو. کہاں پھینکا؟ وراء ظہورہم، اپنے پیٹوں کے پیچھے پس پش ڈال دیا. پھینکنے کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیا، مطلب یہ ہے نظر انداز کر دیا، پس پش ڈال دیا. ہاں مطلب نہیں مانا اس کو. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں.
یہ ایک اور خرابی کا ذکر ہے، جادو۔ جادو بہت کرتے تھے، اب بھی یہود میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، یہود میں بہت بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں، اتنے بڑے جادو ان کا جو ہے نا، سازشی قوم ہوتی ہے نا۔ دیکھیں جو آدمی کا دماغ بن جاتا ہے کہ سازش کرو، معاشرے کو بگاڑو، لوگوں کو مثال کے طور پر خوف پھیلاؤ، یہ اس قسم کے لوگ سب کچھ سوچتے ہیں۔ تو یہودی سازشی لوگ ہیں، ایک تو ان میں بڑے بڑے جادوگر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس چند کلمات ہیں، اگر وہ نہ ہوتے یہ یہودی جو ہے نا مجھے مطلب جو کچھ کر سکتے مجھے کر دے، مجھے گدھا بنانا چاہتے گدھا بھی بنا دیتے، یعنی اتنی سازشیں انہوں نے کی۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کیا، بڑا سخت جادو کیا۔ سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اتارے، جادو کیے انہوں نے۔ تو یہ اب دیکھیں جادو کرتے تھے، کفر غلط، اور اس جادو کو انتہائی غلط مقاصد میں استعمال کرتے تھے، ایک۔ دوسری بات یہ کہ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی تم کیوں یہ جادو کرتے ہو، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، آسمانی کتابیں جو ہے وہ تعلیمات کے خلاف ہے، کہنے لگے اصل میں یہ دیکھیں یہ جادو جو ہے نا یہ ہم نہیں کرتے ہیں، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی۔ تو دو جرم ہو گئے، جادو کرنا ایک جرم، پھر اس جادو کی نسبت کرنا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی طرف کہ وہ کرتے تھے، یہ دوسرا جرم۔ اور اس جادو کا غلط استعمال دیکھیں اب، واتبعوا، اور ان یہود نے پیروی کی، اتباع کیا، پیچھے چلے، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، دور میں۔ وما کفر سلیمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ باقی ایک اور بات ہے، دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے بطور امتحان کے، ہاروت اور ماروت، ان کو اللہ نے اتارا انسانی صورت میں بابل نامی شہر میں۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے لوگ، چونکہ ایک رواج تھا جادو کا، ہر آدمی جادو سیکھتا تھا، تو ان کے پاس جاتے تھے، وہ بٹھا کر کے بہت اچھی طرح سمجھاتے تھے کہ دیکھیں یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو، اس میں یہ ہے نقصانات، یہ کرو، بہت سمجھاتے تھے، لیکن پھر بھی نہیں مان۔ اندازہ لگاؤ آپ، آدمی کی فطرت جب خراب ہو جائے، آپ اس کو سمجھاؤ، اس کی سمجھ میں بات نہ آئے۔ یا فرشتوں کے آنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ امتحان، کہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ دیکھیں یہ کام ہمیں آتا ہے، لیکن ہم تمہیں منع کرتے کہ یہ کام مت کرو، یہ غلط کام ہے، اس کے نقصانات ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے، سیکھتے تھے۔ تو وہ بطور امتحان کے جو نہیں مانتا تھا سکھاتے تھے، سمجھ رہے؟ یہ ایک امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے یہود کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ بات مانتے ہیں یا نہیں، لیکن دیکھو وہ بات نہیں مانتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل نامی شہر میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ دونوں کہہ دیتے، انما پختہ بات ہے، نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہے، آزمائش، بھائی تمہارا امتحان اللہ لے رہے، ہمیں بھیج کر کے خیال کرو، مت کرو یہ، فلا تکفر، پس تم کفر مت کرو، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، اب یہ ایسے مزاج بن جاتے ہیں نا، یہ آج کل جو عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں نا، اب اس دن ہمارے ایک دوست سے بڑے اچھے آدمی ہیں، اب وہ بیچارے مجھ سے مسائل پوچھتا ہے، بزرگ آدمی ہے بڑے، وہ شرعی مسائل میں مجھ سے رابطہ کرتا ہے، مجھ سے مسائل پوچھتا ہے۔
اب ان کو کسی نے بتایا کہ وہ عبید کا دوست ہے، مولوی صاحب کے تھرو میرے پاس آ گئے کہ آپ ان کو کہہ دو میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا میں کہہ دوں گا. اب یہ پیچھے اب یہ پڑ گئے. اب انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا. وہی علاج کرتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، علاج شروع کیا. اب یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہے کیا مسئلہ. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ ہمارا علاج طریقہ یہ ہوتے جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں جب تک پوری کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو اپنی طرف سے بتاتے نہیں ہم، پہلے ہمیں خود معلوم کرنا ہوتا ہے. کہتے نہیں اس میں کیا حرج ہے، کیوں نہیں بتاتے، ہم پریشان ہیں. عجیب لوگوں کے مزاج بہت عجیب ہو گئے، خصوصاً ہماری خواتین نہیں ہیں. ایک آدمی اگر اس قسم کی چیزوں میں کاروبار میں دھچکا لگ گیا، جادو ہو گیا. تھوڑا سا کچھ مسئلہ، اب رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ سب پریشان ہے. کون پریشان نہیں ہے آج کل؟ لڑکوں کا رشتہ، جادو ہو گیا، اثر ہو گیا. تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو گیا، اثر ہو گیا. یہ اتنے مسلمانوں کے مزاج ایسے بگڑ گئے اور ایسی ان کے ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ذرا سی بات ہو گئی جادو ہو گیا. ہر چیز کو جادو کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ کوئی مطلب خواہشات کی تکمیل کی جگہ تو نہیں ہے نا کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. ہر آدمی پر تکلیف آتی ہے. اللہ کے خاص خاص بندوں پر کتنی تکلیفیں آتی ہے، انبیاء پر کتنی تکلیفیں آئیں. ایک آدمی کہے کہ میرا کاروبار ہمیشہ عروج پر ہو اور زوال بیچ میں نہ ہے. ہر عروج کے لیے زوال ہے. کاروبار نفع نقصان کا نام ہے ہی کاروبار اس چیز کا نام. زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے، لیکن انسان کی عجیب سوچ بن گئی، کہتے ہیں نہیں جادو ہو گیا. اور یہ خواتین ہماری نہیں ہے، ان کو تو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا امتحان ہے. اگر اس کو آپ نے کہہ دیا. اب ایک دفعہ میرے پاس یہاں پر ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے، آپ خواہ اس سے وہ نہ اوپرے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے. کہتے ہیں ہاں دیکھو نا انہوں نے کہہ دیا جادو ہے. وہم کا بیمار، جو آدمی وہم کا بیمار ہو جائے نا، وہم کی بیماری کبھی بڑھتی ہے. حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک شیطان ہے اس کا نام ہے ولہان، اس کی پوری پارٹی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو وہم میں ڈالنا. کتنی رکعتیں ہوئی نماز میں، وضو ہوا نہیں ہوا، یہ وہم کی بیماری پھیلتی ہے مختلف چیزوں میں. اس کا کام یہ ہے. وہم کے بیمار کا علاج یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کبھی مت کرو. حوصلہ افزائی اگر آپ نے کہہ دی ہو یہ اس کو جتنی نرم نرم باتیں کرو گے، تقریر کرو گے نا، اس کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. وہ بیٹھ کے سر ہلاتا رہے گا. اور اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی چلو جاؤ وضو کرو، دھو لیا، اب بس دوبارہ مت دو اس کو، بڑا سخت اس پر ایسے پہاڑ بن کے یہ باتیں گریں گی. لیکن اس کے چھڑانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اب وہم کے بیمار کو اگر آپ نے کبھی یہ کہہ دیا ہاں دیکھو یہ بیماری ہے، یہ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے جیسے چھوٹا بچہ خوش نہیں ہوتا. یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے سے وہ تفریق ڈالتے تھے کس کے، بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان. میاں بھی ہاں آزمائش تھے نا، آزمائش اللہ نے. نہیں سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد یا کسی دور میں بابل نامی شہر میں دو فرشتے آئے تھے. بابل کسی زمانے میں جادو کا مرکز گزرا ہے. بخت نصر وہیں پہ تو آیا تھا، جس کے متعلق ابھی انہوں نے سوال ایسا مارا، اس نے 70,000 یہود کو مارا بیت المقدس میں آ کر کے، اور بڑا قتل عام کیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دو فرشتے اتارے تھے، اور ان کے آنے کا اصل مقصد ان کو سمجھانا تھا کہ یہ کام تم کرو مت. ما يفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، به اس جادو کے ذریعے، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کچھ کر نہیں سکتے تھے. یہ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنی مخلوق کو اور انسانوں کو جادوگروں پہ چھوڑ دیا پھر تو گئی دنیا. یہ تو اللہ چلا رہے ہیں سارا نظام. وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان دے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ ان کو فائدہ نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا
اور البتہ تحقیق انہوں نے جانا اس چیز کو من اشتراہ جس کو انہوں نے خریدا، جادو، اور اس کو غلط مقاصد میں استعمال کرنا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ جس نے بھی یہ کام سیکھا، جس نے بھی یہ کام کیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنی جانوں کو۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی خرابی ہے۔ لیکن انسان بڑی عجیب چیز ہے، اس کے مزاج میں جب ایک بات آ جائے نا، اس کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے، ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ بدلہ دیا جاتا اللہ تعالی کی طرف سے بہت بہتر، بڑا اچھا بدلہ ملتا اس کا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.